السلام علیکم بچوں، کیا حال چال ہیں؟ جی سب ٹھیک ہیں، شکر الحمدللہ آپ کی دعاؤں سے اور پروردگار عالم کے کرم سے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ بچوں ہم نے 2 نظمیں اپنی پڑھ لیں، سمجھ لیں، ان کا کام ہم نے کر لیا۔ ہم نے پڑھی سمجھی کام کر لیا، نعت ہم نے نظم کو پڑھا سمجھا، اس کے ایکسرسائز کر لی، مشق کر لی۔ آج ہم جو اپنا تیسرا سبق پڑھیں گے وہ ہے دیہاتی اور شہری زندگی کا فرق۔ اس سبق کا مطلب کیا ہے؟ اس سبق کے لکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دیہاتی اور شہری زندگی دونوں کو مفید بھی بنایا ہے اور نقصان دہ بھی بنایا ہے۔ دیہاتی زندگی کے اگر آپ فائدے دیکھیں تو دیہاتی زندگی میں ہمیں صحت و تندرستی کے لیے تازہ ہوا مل رہی ہے، ہمیں تازہ سبزیاں مل رہی ہیں، فصلیں مل رہی ہیں، ہمیں پانی وہاں پہ صاف مل رہا ہے، ہوا صاف مل رہی ہے، پھل ہمیں تازہ مل رہے ہیں۔ یہ تمام چیزیں اگر دیہات کی ہمارے لیے نعمت ہیں تو دیہات میں اگر فقدان ہیں جن چیزوں کا، وہ چیزیں ہیں علاج معالجے کی سہولت نہیں ہے، تعلیم کی سہولت نہیں ہے، پھر اسی طرح وہاں پہ ٹرانسپورٹ کی سہولت نہیں ہے، وہاں پر جو سڑکیں ہیں وہ کشادہ نہیں ہیں، سڑکیں مضبوط بنی ہوئی نہیں ہیں، گھر وہاں کے کچے ہیں۔ یہ تمام جو چیزیں ہیں، وہاں پہ کھیلنے کے لیے پارک نہیں ہیں، گراؤنڈ نہیں ہے، تو یہ تمام جو چیزیں ہیں وہ دیہاتی زندگی کی کچھ ان کی فائدہ مند ہیں اور کچھ ان کی نقصان دہ ہیں۔ دیہاتی اور شہری زندگی، دیہات اور شہر ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ اب آپ شہری زندگی کی طرف آئیں تو شہری زندگی میں ہمیں اعلیٰ تعلیم کے مواقع ملتے ہیں، ہمیں شہری زندگی میں علاج کی بہترین سہولتیں ملتی ہیں، روزگار کی بہترین سہولتیں ہیں۔ اس کے علاوہ شہری زندگی میں آپ کو تازہ ہوا نہیں ملتی، شہری زندگی میں آپ کو تنگ و تاریک چھوٹے چھوٹے گھروں میں رہنا پڑتا ہے، شہری زندگی میں آپ کو تازہ چیزیں نہیں ملتی، آپ کی صحت کے اوپر دن رات کی جو محنت ہے، دن رات کے جو مختلف آپ کے اوقات جس طرح آپ بسر کرتے ہیں وہ آپ کی صحت کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں۔ گاڑیوں اور فیکٹریوں کا نکلنے والا جو دھواں ہے وہ آپ کی صحت کے لیے مضر ہے۔ یہ تمام چیزیں جو سی ہیں وہ جہاں پہ ہمارے لیے فائدہ مند ہیں وہیں پہ ہمارے لیے ان میں کچھ نقصان دہ چیزیں بھی ہیں۔ اب یہاں پر مصنف نے دیہاتی اور شہری زندگی کا موازنہ کیا ہے، اس نے فرق بتایا ہے کہ شہری اور دیہاتی زندگی کا فرق کیا ہے۔ وہ بھی کہانی کی صورت میں بیان کر رہے ہیں کہ احمد 7ویں جماعت میں پڑھتا ہے، وہ اپنے والدین ماں باپ کے ساتھ لاہور میں رہتا ہے۔ لاہور جسے پنجاب کا دارالخلافہ کہا جاتا ہے، جسے پاکستان کا دل کہا جاتا ہے، لاہور میں رہتا ہے۔ اس کی ننیحال کہا جاتا ہے کہ ماموں نانا نانی جہاں پر رہتے ہوں، یعنی کہ والدہ کی ماں کی طرف سے جو رشتہ دار ہیں انہیں ننیحال کہا جاتا ہے۔ گاؤں میں ہے گرمیوں کی تعطیلات چھٹیوں میں احمد، اس کا بھائی بلال اور ننھی بہن عائشہ اپنے والدین کے ساتھ گاؤں آئے۔ وہ گاؤں کے قریبی نزدیکی قصبہ کہتے ہیں کہ جو گاؤں سے ترقی میں تھوڑا سا بڑھ چکا ہوتا ہے اور شہر سے کم ہوتا ہے، جہاں پہ سہولیات تھوڑی سی پہنچی ہوئی ہوتی ہیں، جیسے بجلی کی، گیس کی، ٹیلی فون کی۔ یہ سہولیات قصبے میں، مارکیٹس وہاں پہ ہوتی ہیں، یہ قصبے میں سہولیات موجود ہوتی ہیں۔ قریبی نزدیکی قصبے میں بس سے اترے، احمد کے ماموں جان نے ان کا استقبال کیا، خوش آمدید کہا۔ وہ انہیں تانگے پر بٹھا کر گاؤں لے آئے۔ تانگے، اس کے آگے ایک ایسی سواری کہ جس کے 2 پہیے ہوتے ہیں، آگے اس کے گھوڑا انہوں نے جوتا وہ ہوتا ہے، اور پیچھے انہوں نے ایک آگے سیٹ ہوتی ہے، ایک پیچھے سیٹ ہوتی ہے بیٹھنے کے لیے، اور اوپر چھت ڈلی ہوئی ہوتی ہے۔ سڑک کے دونوں جانب طرف دھان کے ہرے بھرے کھیت تھے۔ دھان چاول کی فصل کو کہا جاتا ہے۔
धान के हरे भरे सरसब्ज खेत थे, वो गांव की हरी भरी सरसब्ज, हरी भरी ताज़ा फ़िज़ा देखकर बहुत खुश हुए। फ़िज़ा आबो हवा। कुछ देर बाद तांगा गांव की हद में दाखिल हुआ। वो तांगे से उतरे तो पूरा मोहल्ला उनको गांव में खुशामदीद कहने के लिए मौजूद था, इस्तकबाल करने के लिए मौजूद था। अहमद और बिलाल अपने मामू के बेटे भाई हसन के साथ खेतों की तरफ चले गए। धान की फसल को पानी देने के लिए ट्यूबवेल चल रहा था। वो ट्यूबवेल से निकलने वाले पानी में नहाए। अब वो ताज़ा दम हो चुके थे, यानी कि वो बिल्कुल तरोताज़ा हो चुके थे। इतने में मगरिब का वक्त हो गया। आज़ान की आवाज़ सुनकर उन्होंने मस्जिद का रुख किया, मस्जिद की तरफ गए। नमाज से फारिग होकर घर पहुँचे तो मुमानी जान दस्तरखान पर खाना चुन रही थीं, लगा रही थीं। थोड़ी देर में सब दस्तरखान पर बैठ गए। खाना खाने के दौरान में बातचीत भी होती रही। दरमियान में आइए हम भी उन की गुफ्तगू बातचीत सुनते हैं। अहमद, मुमानी जान, अभी तो शाम हुई है और आपने रात का खाना भी लगा दिया। आप लोग रात का खाना इतनी जल्दी खा लेते हैं? मुमानी जान, अहमद मियाँ, हम देहाती लोग हैं, हमारे यहाँ रात को जल्द सोने और सुबह सवेरे उठने का रवाज है। सुबह सवेरे बहुत जल्दी उठने का रवाज है, दस्तूर है, तरीका है। शहरों में तो लोग रात गए बहुत रात बीत जाने, रात का ज़्यादा हिस्सा गुजर जाने तक जागते रहते हैं, इसलिए वो रात का खाना भी देर से खाते हैं। हसन, मैंने अपनी किताब में पढ़ा है कि रात को जल्द सोना और सुबह जल्द जागना सेहत के लिए मुफीद है, फ़ायदेमंद है। नाना जान, शायद इसीलिए गांव के रहने वाले ज़्यादा सेहतमंद होते हैं। अहमद, नाना जान, मैंने सुना है कि शहर के लोगों के मुकाबले में गांव वालों की सेहत बेहतर होती है, इसकी क्या वजह है? नाना जान, भाई देहाती लोग खेती बाड़ी का काम करते हैं। खेती बाड़ी, ज़रात, फसल बोना, सारा दिन काम में लगे रहते हैं। देहाती खातून की जमा, ख़वातीन औरतें भी सारा दिन काम में मसरूफ़ रहती हैं, काम में जुटी रहती हैं, काम में ध्यान रखती हैं, मगन रहती हैं। वो घर का सारा कामकाज घर के काम अपने हाथों से करती हैं। मुर्गियों, गाय, भैंस और दीगर पालतू जानवरों की, पालतू जिन्हें घर में पाला जाता है, जानवरों की देखभाल करती हैं, हिफाजत करती हैं, ख्याल रखती हैं। फसलों की कटाई, बवाई और इन्हें समेटने में भी मर्दों का हाथ बटाती हैं, मदद करती हैं। जबकि शहरों में रहने वालों की इस कदर मुशक्क़त का काम नहीं करना पड़ता। इस कदर ज़्यादा मुशक्क़त, सख्त मेहनत का काम नहीं करना पड़ता। यही वजह है कि देहात में रहने वालों की सेहत बेहतर होती है। वो अमूमन आम तौर पर दुबले पतले होते हैं, कमज़ोर होते हैं। नानी जान, गांव में रहने वालों की उम्दा अच्छी सेहत का एक और वजह ग़ज़ा का इस्तेमाल भी है। देहाती लोग सादा खुराक खाते हैं, जबकि शहरों में रहने वाले मुरगन कहा जाता है तेल या घी में तली हुई ग़ज़ाएँ, मुरगन ग़ज़ाओं का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अहमद के अब्बा जान, अब यहाँ पे देखिए कई रिश्ते उन्होंने बताए हैं कि जो इसमें इन्वॉल्व हो रही हैं, बातचीत कर रही हैं। जैसे अहमद है जो गांव से गया, फिर उसकी जो शहर लाहौर से गया, फिर मुमानी जान है उसकी जो गांव में है, उनका बेटा हसन है, फिर नाना जान है, फिर नानी जान है कि वो फिर अहमद के अब अब्बा जान बोल रही हैं। वाकई देहातियों की सेहत काबिल रश्क होती है, फ़ख्र के काबिल होती है। इसकी वजह खालिस और ताज़ा खुराक भी है, खालिस मिलावट से पाक। यहाँ के रहने वालों को ताज़ा सब्जियाँ, फल
اور خالص غذائیں میسر ہیں، فراہم ہیں، شہروں میں یہ چیزیں غائب ہوتی جا رہی ہیں۔ حسن، میں جب لاہور گیا تھا تو میں نے وہاں بہت سے لوگوں کو تنگ چھوٹے چھوٹے گھروں میں رہتے دیکھا تھا۔ ان گھروں کے صحن تو تھے ہی نہیں۔ احمد کے ابا جان، بات یہ ہے کہ گاؤں میں لوگوں کے پاس گھر بنانے کے لیے جگہ کا کوئی مسئلہ نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دیہات میں زیادہ تر گھر کھلے کھلے ہوتے ہیں، کھلے کشادہ۔ اس کے برعکس الٹ شہروں میں جگہ کی کمی ہے، اس وجہ سے بہت سے لوگ چھوٹے چھوٹے مکانوں میں رہنے پر مجبور ہیں۔ دیہات میں زیادہ تر گھر ایک منزلہ ہوتے ہیں، جبکہ شہروں میں کئی منزلہ عمارات ہیں۔ کئی عمارتوں میں سورج کی روشنی نہیں پہنچ پاتی۔ بلال ماموں جان، اب یہ احمد کا بھائی ہے۔ میرے ابو جان کالج میں پڑھانے جاتے ہیں، تایا ابو ایک دفتر میں ملازمت کرتے ہیں، نوکری کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، چچا جان ایک کارخانے میں کام کرتے ہیں۔ آپ لوگ کیا کام کرتے ہیں؟ اب وہ سوال کر رہا ہے ماموں سے اپنے۔ ماموں جان، اب ماموں جان جواب دے رہے ہیں، دیہات کے زیادہ تر لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں۔ یہ پورا سبق ایک مکالمے کی صورت میں ہے۔ دیہات کے زیادہ تر لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں، فصلیں اگاتے ہیں، ان کے زراعت کے پیشے سے وابستہ ہیں۔ کچھ لوگ ملازمت بھی کرتے ہیں، مگر ان کی تعداد بہت کم ہے۔ حسن، آپ کھیتی باڑی کا کام کیسے کرتے ہیں؟ ماموں جان، پہلے کھیتی باڑی کا سارا کام بیلوں سے لیا جاتا تھا۔ بیلوں کی مدد سے کھیتوں میں ہل چلاتے، کنووں سے پانی نکالتے، گندم کی گہائی کرتے تھے۔ مگر اب ان کی جگہ مشینیں اور آلات آ گئے ہیں۔ اب ٹریکٹر اور ان سے چلنے والی زرعی مشینری نے کھیتی باڑی کے کام کو بہت آسان اور تیز کر دیا ہے۔ اسی طرح اب کنواں کہیں نظر نہیں آتا، اس کی جگہ ٹیوب ویل نے لے لی ہے۔ بلال، میں نے تو سنا تھا دیہات میں کچے مکان اور کچی سڑکیں ہوتی ہیں، وہاں بجلی اور فون بھی نہیں ہوتا، مگر یہاں تو ایسا نہیں ہے نانا جان۔ بلال بیٹے، آج سے کچھ وقت پہلے دیہات ایسے ہی تھے جیسے تم بتا رہے ہو۔ اب دیہات بہت زیادہ بدل گئے ہیں۔ کچے مکانات کی جگہ لوگوں نے پختہ پکے مکانات بنا لیے ہیں۔ دیہات میں سڑکوں کا جال بچھا دیا گیا ہے، یعنی کہ سڑکوں کو تعمیر کر دیا گیا ہے، پھیلا دیا گیا ہے۔ بہت سے دیہات میں بجلی پہنچا دی گئی ہے۔ موبائل فون اب تو ہر گاؤں میں نظر آتا ہے۔ آج ہمارا سبق اتنا ہی ہے، ہم نے اتنے ہی سبق کو پڑھا اور سمجھا ہے۔ ہم پھر اپنے بقیہ سبق کو انشاءاللہ تعالیٰ اپنے نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے، اور ہم ساتھ ہی میں اس کی مشق بھی کریں گے۔ آپ نے اتنے ہی جو اس میں میننگ لکھوائے گئے ہیں ان کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے، پڑھنا ہے اور سمجھنا ہے، اور اپنا خیال رکھنا ہے۔ اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔